لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اور آپ سماعت کریں گے وہ مسائل اور وہ چیزیں جن کے واقع ہونے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے دار نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا یعنی جس نے الٹی کی اور اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ ہم اور آپ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر اس نے قے نہیں کیا، بے اختیاری طور پر اگر قے ہو گیا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی کو اپنے آپ ہی سے قے ہو جائے تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور صحیح مسئلے کی جانکاری کے بغیر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اپنے آپ کتنی ہی قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر منہ بھر کسی نے قے کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر منہ بھر قے سے بھی روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جب قے میں کھانا، پانی، سفرہ مطلب پیلا پن جو ہوتا ہے، جس میں پانی میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے یا خون آ جائے۔ جان بوجھ کر قے تو کیا آپ نے، لیکن جب تک کھانا نہ نکلے اور کڑوا پانی نہ نکلے یا خون نہ آئے تو اس وقت روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر قے میں صرف بلغم نکلا، تھوک نکلا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے سے مراد یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ بھول کر کھایا، پیا، جماع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی، غبار، دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو، غلے کا ہو، یا ہوا سے مٹی اڑی ہو، یا جانور کے ٹاپ سے مٹی اڑی ہو۔ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض مشائخ نے کہا کہ اگر کسی نے بھولے سے کچھ کھایا اور پیا، دوسرے نے دیکھا، تو اگر روزے دار جو بھول کر کھایا پی رہا ہے جوان ہے تو اس کو یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم
اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی و بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے۔ لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں۔ بوڑھا اگر قوی ہے تو اس کو یاد دلانا بلکہ واجب ہے۔ مکھی دھواں غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کسی نے بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف یا اس کے شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں جاتا۔ بھری سینگی لگوائی، تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی آ جائے دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے غسل کیا، روزہ رہتے ہوئے پانی کی خنکی یا ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچ گیا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی بھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، مگر اور کسی نے کنکری مار دی کہ اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو روزہ چلا جائے گا۔ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے، اسے پی گیا، منہ سے رال ٹپکے مگر تار نہ ٹوٹا تھا کہ اسے چڑھا گیا، ناک میں رینٹھ آئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی، ٹوٹی نہیں تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھنکھار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہیں جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے کہ اس سے کراہت ہوتی ہے۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہیں گیا، لیکن اگر قصدن نگلی، یعنی مکھی تو گئی منہ میں لیکن اس نے جان بوجھ کے نگل لیا مکھی کو، تو اس کا روزہ چلا گیا۔ بھولے سے جماع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، روزہ نہیں گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو۔ اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت یا جماع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، تب بھی روزہ چلا جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا، صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہیں گیا، اور اگر نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ غیر سبیلین میں جماع کیا،
تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا ہے۔ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہیں جائے گا، اگرچہ غیبت بہت سخت گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا گیا ہے جیسے مردہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لیکن ان تمام افعال سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو روزے کے جتنے بھی بچنے کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔